بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ تھوڑی سی مشکل آیات ہیں، اس لیے پوری آپ توجہ رکھیے گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ لفظوں کو کیسے ادا کرنا ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے زینا یا کے اوپر تشدید ہے تو آپ نے یہاں پہ مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ للناسی نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں بھی غنہ ہے۔ حب الشہواتی، حب یہاں بھی کیا کرنا ہے، یہاں بھی تشدید آ رہی ہے، آپ نے اس کو بھی مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ من النساء یہاں پہ جو مد ہے مد متصل، والبنین والقناطیر المقنطرة یہاں پہ موٹے حروف زیادہ آ رہے ہیں، ایک قاف بھی موٹا ہے، طا بھی موٹا ہے، پھر قاف، پھر طا، پھر را، تو اس کے درمیان آپ کو باریک حرف بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اپنے پوری توجہ کے ساتھ اس لفظ کو ادا کرنا ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ موٹے باریک ہو جائیں اور باریک جو ہیں وہ موٹے ہو جائیں۔ قنا اس میں قاف موٹا ہے لیکن اس کے بعد نون اور الف باریک ہے۔ والقناطیر طا یہاں موٹا ہے، یہ دیکھیے گا، اسے تیرل نہیں کرنا۔ والقناطیر آگے مقنطرتی یہاں موٹے حروف قاف طا را، اور یہاں پہ اخفا بھی ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد طا ہے، اخفا بھی کیجیے گا۔ پھر سنیے گا اس کو، والقناطیر المقنطرة آگے من الذهب یہاں بھی اپنے خیال رکھنا ہے کہ کیا خیال رکھنا ہے، ذال کی جگہ زا نہ پڑھ دیں۔ والفضة والخیل المسومة پھر سنیے گا، والخیل المسومة والانعام والحرث والانعام یہاں پہ اظہار ہے، دیکھیے گا نون ساکن کے بعد عین ہے۔ والحرثی اس میں را پر ہے اور آخر میں ثا زیر ثی، لیکن وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں۔ والحرث آگے ذلك متاع الحیاة الدنیا، ذلك متاع الحیاة الدنیا، دنیا یہاں پہ کیا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے یرملون کا، لیکن یہاں پہ ہم ادغام نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ 4 الفاظ ایسے ہیں جہاں پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کون سا؟ دنیا، صنوان، قنوان، بنیان۔ واللہ عنده حسن المآب، عندہ نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں بھی اخفا کیجیے گا۔ آیت اس کے بعد کون سی ہے جی؟ آیت 15 وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کی تجوید دیکھیے گا، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، أَأُنَبِّئُكُمْ، یہاں پہ حمزہ آتا ہے دو شکلوں میں آتا ہے، کہ حمزہ بشکل الف اور اس کے بعد حمزہ واو کی شکل میں آتا ہے، دونوں کو کیسے جھٹکے سے پڑھنا ہے، اُنَبِّئُكُمْ، یہاں آخر میں میم ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے جی، اخفاء شفیع، یعنی میم ساکن کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں رکھیں گے، اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، بِخَيْرٍ میں تنوین کے بعد میم ادغام یرملون، مِن ذَلِكُمْ، یہاں نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، عِندَ اس میں کیا ہے جی، اخفاء ہے، اور جنات تجری، یہاں بھی اخفاء ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آواز کو ناک میں لے جانا ہے، جنات تجری من تحت، یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی اخفاء ہو رہا ہے من پہ، خالدین فیہا وازواج مطہرہ، ازواجن پہ تنوین کے بعد میم ہے، ادغام یرملون، مطہرات ورضوان من اللہ، یہاں بھی ادغام ہے مطہرہ، مطہرۃ ایسے ادغام غننے کے ساتھ، آگے واللہ بصیر بالعباد، بصیرم پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے جی، اقلاب، تنوین کو میم کے ساتھ بدل کے پڑھیں گے ہم، بصیرم بالعباد۔ یہ جو دو آیات بینات ہیں ان کا ہم پڑھتے ہیں ترجمہ۔ سب سے پہلے دیکھیے گا آیت نمبر 14، زینہ خوشنما کر دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب کا معنی کیا ہوتا ہے، محبت، الشہوات مرغوب چیزیں، من سے مثلا النساء عورتیں، جیسے عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیر اور ڈھیر، کس چیز کے ڈھیر، المقنطرتی جو جمع کیے گئے ہیں، من الذهب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، والخیل اور گھوڑے، المسومتی کون سے گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع ساز و سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے، اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھیے گا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو چیزیں طبعی طور پر انسان کو بہت مرغوب ہوتی ہیں اور پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کی جو محبت ہے ان سب چیزوں کی، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب محبت جو ہے اعتدال کے دائرے میں ہو، اعتدال کے اندر ہو، بے اعتدالی کا شکار نہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہو۔ جیسے عورت کا ذکر کیا ہے، عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک عورت ہے یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی اور سب سے بہتر متاع ہے، اس کو قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو عورت کے ساتھ محبت ہے یہ شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اولاد کا ذکر کیا گیا، وہ اولاد بھی انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے، اور اس کی محبت جو ہے یہ تو پیغمبروں کے دل کے اندر بھی اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس لیے تو پیغمبر اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں قرآن پاک کے اوراق میں جب ہم دیکھتے ہیں تو، لیکن یہ اس وقت تک یہ محبت درست ہے جب تک یہ شریعت سے تجاوز نہ کرے، شریعت کے اندر رہتے رہتے اور اولاد کے ساتھ محبت کرنا، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رشوت کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، اور یہ سب معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر جو ہے آسائشیں اور سہولیات دیں، تو اس کے لیے وہ ہر حرام کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو آخرت کے اندر بہت بڑے خسارے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا
سونا اور چاندی ہے۔ اب سونا اور چاندی کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک محبت ہوتی ہے جب تک سونا اور چاندی اس کو آدمی ایسے ذخیرہ کر کے اور اس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس میں سے اللہ کا حصہ نکالے، جو زکوٰۃ ہے وہ ان کی ادا کرتا رہے، غریبوں کی اس میں سے مدد کرتا رہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ قطعاً جو ہے نقصان دہ نہیں ہیں۔ اور اس طرح گھوڑوں کا ذکر ہے، کھیتی باڑی کا ذکر ہے، ایسی کھیتی باڑی جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے تو یہ قیامت والے دن یہ بھی نقصان کا باعث بنے گی انسان کے لیے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی ساز و سامان ہے۔ اصل میں جو ٹھکانہ ہے یا اصل جو نعمتیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جی امید ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ قل کہہ دیں اُنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر بہتر، من ذالکم اس سے زیادہ بہتر، للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا پرہیزگار ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من سے تحتیہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وازواج اور ان کی بیویاں مطہرۃ پاک، وردوان اور خوشنودی، من اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ اب کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان پر اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی، اور یہ سب نعمتیں جو ہیں قیامت والے دن جو جنت کے اندر میسر آئیں گی، یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی، اور اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر زیادتی ہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل فرما لیں کہ جن کو اللہ رب العزت یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت جن کو جنت کا وارث بنائیں گے، تو اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل کر لے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔